الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح کی پرنور ساعتوں میں پبلک نیوز ٹی وی چینل پر پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور میں ہر روز اس کا اعادہ بھی کرتا ہوں اور خاص طور پر ان ناظرین کے لیے یہ بات عرض کیا کرتا ہوں جو آج پہلی مرتبہ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں کہ یہ پروگرام صدائے قرآن ہم نے بالکل الحمد سے شروع کیا تھا، آغاز قرآن سے ابتدا کی تھی اور پھر اس کے بعد پوری ترتیب اور تسلسل کے ساتھ الحمدللہ رب العالمین میں پوری ذمہ داری سے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ ٹیلی ویژن کی دنیا میں یہ وطن عزیز کا نہیں بلکہ پوری دنیا کا منفرد پروگرام ہے کہ جس میں حرفن حرفن سبکن سبکن ہر روز ہم قرآن کریم کی صدا دیتے ہیں۔ اور یہ سفر کرتے ہوئے آج ہم پہنچے ہیں، قرآن کریم کا دوسرا پارہ ہے، سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 180 سے لے کر 182 تک کے مضامین آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہوں گے۔ تو آئیے ناظرین، سب سے پہلے ان آیات کی تلاوت سماعت کرتے ہیں امام حرمین شریفین قاری عبد الرحمن السدیس کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگو، تم پر فرض کیا جا رہا ہے کہ تم میں سے جب کسی کی موت کا وقت قریب آ جائے، وہ اپنے پیچھے مال چھوڑ رہا ہو تو معروف طریقے کے ساتھ اپنے والدین اور رشتہ داروں کے حق میں وصیت کر جائے۔ یہ اللہ سے ڈرنے والوں پر حق ہے۔ پھر جنہوں نے وصیت سنی اور بعد میں اسے بدل ڈالا تو اس کا وبال ان بدلنے والوں پر ہوگا۔ بے شک اللہ سب کچھ سنتا ہے اور جانتا ہے۔ اور اگر کسی کو یہ اندیشہ یا گمان ہو کہ وصیت کرنے والے نے ہی اپنی وصیت میں کسی کی حق تلفی کی ہے اور وہ مداخلت کر کے جھگڑے کو صلح میں بدل دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ بخشنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ ناظرین کرام، یہ ہمارا آج کا سبق ہے جس میں اللہ رب العزت نے وصیت کی تلقین کی ہے۔ لیکن ایک بات میں عرض کر دوں کہ یہ آیات جب نازل ہوئی تھیں اس وقت وراثت کے قوانین ابھی نازل نہیں ہوئے تھے، یہ اس سے پہلے زمانے کی بات ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ناظرین کرام اس وقت لوگوں کو یہ نصیحت کی کہ مرنے کا وقت جب قریب آ جائے، جب تمہیں محسوس ہونے لگے کہ میری زندگی کی شام ہو رہی ہے تو تم وصیت کر جاؤ تاکہ تمہارے مرنے کے بعد اقارب میں اور خاندانی معاملوں میں کوئی جھگڑے یا نزاع کی کیفیت نہ طاری ہو جائے، نہ واقع ہو جائے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے خاندانوں کو جھگڑوں سے بچانے کے لیے یہ تلقین کی کہ تم وصیت کر جو تم اپنا مال چھوڑ رہے ہو۔ اس کے بعد ناظرین کرام وراثت کے تفصیلی قوانین آ گئے جن کو سورہ النساء میں بیان کیا گیا ہے، اور جب سورہ النساء کی باری آئے گی تو ہم ان قوانین کو بڑی تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ لیکن آج جو ہمارا سبق ہے اس میں خاص طور پر جو وصیت کا حکم ہے اس کے بارے میں ہم جانیں گے کہ وصیت ہوتی کیا ہے، کیونکہ قرآن کریم نے یہاں پر ناظرین کرام ارشاد فرمایا ہے کہ جس کی موت کا وقت قریب آ جائے۔ ناظرین کرام یہ بھی ہم آج اپنے علماء سے بات کریں گے کہ موت کا وقت قریب آنے کی پہچان کیا ہے، کیسے پتہ چلے گا۔ کتنا بھی کوئی شخص بیمار ہو ہم تو یہی امید رکھتے ہیں، بے شک ڈاکٹرز اطباء جواب بھی دے دیں، پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ دعا کرو، اللہ کو معجزہ دکھا دے، اللہ زندگی دے دے۔ اب کون سا ایسا وقت ہے کہ جب انسان کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے یا ہو جانا چاہیے کہ اب مجھے وصیت کر دینی چاہیے؟ کیا اس اضطراری کیفیت سے پہلے بھی، اس بیماری کی حالت سے پہلے بھی کسی بھی وقت زندگی میں وصیت ہو سکتی ہے؟ اور آج جو وصیت کے احکام ہیں ان احکام سے مختلف ہیں۔ سورہ نساء میں عرض کر رہا ہوں کہ وراثت کے قوانین نازل ہونے کے بعد وصیت کے احکام بدل گئے ہیں۔ یہ وصیت کا حکم مطلق تھا ان وراثت کے قوانین نازل ہونے سے پہلے۔ تو ناظرین کرام آج ان آیات میں ہمارے لیے صدائے قرآن کیا ہے، ہمارے لیے سبق کیا ہے، فکر و عمل کی تطہیر کے لیے زاویے کیا ہیں، اس پہ آج ہم گفتگو کریں گے
اور گفتگو کرنے کے لیے ناظرین کرام میری دائیں جانب جو شخصیت تشریف رکھتی ہیں، ہمارے پروگرام صدائے قرآن کا مستقل حصہ ہیں، ماشاءاللہ عالم ہیں، مفتی ہیں، قاری القرآن ہیں، حافظ القرآن ہیں، خطیب بھی ہیں، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ، اور بہت خوبصورت مدلل گفتگو کرتے ہیں، جناب ڈاکٹر مفتی امداد محمود فرید۔ السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب کیسے مزاج؟ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ اور ناظرین کرام میری بائیں جانب بارگاہ رسالت باب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے اپنی خوبصورت آواز کے ساتھ، خوبصورت لہن کے ساتھ تشریف لائے ہیں جناب محمد یاسر نقشبندی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب گفتگو کا آغاز کرتے ہیں آج کے موضوع پر۔ بڑا نازک سا موضوع ہے آج کا بھی، سینسٹیو ہے، حساسیت ہے اس میں۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ وہ احکام ہیں وصیت کے جو وراثت کے قوانین نازل ہونے سے پہلے اللہ رب العزت نے نازل فرمائے تھے، لیکن چونکہ کلام اللہ کا حصہ ہے اور کلام اللہ کا کوئی بھی لفظ ہدایت سے خالی نہیں ہے، ہماری نصیحت کے لیے ایک روشن چراغ منور کرتا ہے ایک ایک لفظ قرآن کریم کا۔ تو آپ فرمائیے سب سے پہلے کہ اللہ نے جو یہاں وصیت کا حکم دیا ہے، پہلے تو اس بات کو کھولیے آپ، وصیت ہوتی کیا ہے، کیوں ضروری ہے، اس کی افادیت کیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، تاکہ ہمارے ناظرین پر یہ بات آگے سمجھنا آسان ہو جائے۔ ماشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک ومجدک وشانک وقوتک وجبروتک، وصلی اللہ علی نبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ وصیت وصایا سے ہے، جس کی جمع وصایا ہے، اور وصیت کا اطلاق انسان کی زندگی میں موت کے آنے سے پہلے اس حکم کا نام ہے جو اپنے قریبی اعزہ کو، اگر وہ شخص موسی حکم یا ایڈوائس، جو اس دنیا سے رحلت کرنے سے قبل وہ اپنی وصیت کسی اپنے قریبی اعزہ کو لکھ کر دے یا پھر زبان سے کہے، اور اس کا امپلیمنٹ یا لکھوا دے، اور اس کا امپلیمنٹ جو ہے وہ مرنے کے بعد ہی ہوگا۔ صحیح، اچھا، امپلیمنٹ مرنے کے بعد۔ ہاں، وصیت کا امپلیمنٹ مرنے کے بعد ہی ہوگا، اس لیے پھر وصیت کی بھی تقسیم ہے، اور وصیت نصاحہ کو بھی کہتے ہیں، کیونکہ انبیاء کرام کی وصیت بھی قرآن مجید میں موجود ہے، اور عام انسانوں کی وصیت کا حکم بھی قرآن پاک کی آیات سے ثابت ہے۔ اور ائمہ کرام اور علماء مجتہدین، اور جب وراثت کے احکام یعنی مکمل طور پہ نافذ نہیں ہوئے تھے، اس وقت وصیت کا کرنا واجب درجے میں تھا۔ اس کی وجہ یہی تھی کیونکہ وصیت کا تعلق اقربا کے ساتھ تھا، اپنے ان نسبی رشتہ داروں کے ساتھ کہ جن کو وصیت کا کرنا ضروری تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے تمام جو نسبی رشتہ داری ہے اس کے جو ذوی الفروض ہیں یا ذوی الارحام ہیں یا عصبات ہیں، ان کے متعلق جب اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں وہ واضح احکام پیش کر دیے، تو اب اس کے بعد وصیت کا کرنا واجب نہیں رہا۔ لیکن باوجود اس کے کہ وصیت کا کرنا واجب تو نہیں رہا، لیکن مستحب پھر بھی موجود ہے، اور بعض معاملات ایسے بھی ہیں کہ جہاں وصیت کا کرنا واجب بھی ہے آج بھی، اس کی بھی دلائل اور اس کی بھی جو وجوہات ہیں وہ باقاعدہ احادیث کی روشنی میں موجود ہیں۔ اور اس لیے وصیت کا جو تعلق ہے وہ انسان کی زندگی کے ساتھ، یعنی اگر درمیان میں وقفہ اس کی صحت کے ساتھ ہے، لمبے عرصے کے ساتھ ہے، اس کے احکام الگ ہیں، اور اگر وصیت اس نے عین مرنے کے وقت کی ہے تو اس کے احکام الگ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ائمہ کا اس میں اختلاف ہے، اور ایسا واضح اختلاف ہے کہ اس اختلاف کی وجہ سے جو مفتابی قول ہے یا جو راجح قول ہے اس پر فتویٰ دیا جاتا ہے، اور وہ اس وقت کے حال احوال کو دیکھ کر اس موسی کی وصیت کرنے والے کے اس معاملات کو سامنے رکھ کر اس کا فتویٰ دیا جاتا ہے۔ مفتی صاحب آپ نے بڑی اہم بات یہ کہہ دی ہے کہ جو زندگی کے دوران وصیت کی جائے اس کے احکام مختلف ہیں، جی، اس پر عملداری کے عملداری کی احکام مختلف ہیں، عین جو مرنے کے وقت کی جائے اس کے احکام مختلف ہیں۔ تھوڑا سا اس بات کو کھولیں گے؟ اس لیے کہ وصیت کی جو
تعریف ہے جو علماء کرام نے اس کو دو حصوں میں تقسیم کی ہے. ایک وہ وصیت ہے جو کہ اپنے غیر کے لیے جب وہ کی جاتی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ان اللہ آتا کل ہر ایک کو اللہ کل حق حق کا، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک انسان کا حق جو ہے وہ واضح کر کے بتا دیے ہیں. اب لا وصیت لوارث، اب وصیت جو ہے جو اب لا وصیت لوارث، اب وصیت جو ہے وارث کے لیے جو وارث نسبی ہے اس کے لیے نہیں ہے. ہاں یہاں ایک منٹ رکیے، اپنے ناظرین کو یہ اہم بات بتانی بڑی ضروری ہے کہ جیسے میں نے ناظرین کرام مقدمے میں بھی ابتدائی گفتگو میں بھی یہ آپ کو عرض کیا تھا کہ یہ احکام اس وقت آئے جب وراثت کے قوانین نازل نہیں ہوئے تھے. جب وراثت کے قوانین نازل ہو گئے تو اللہ رب العزت نے سورہ نساء میں کیٹیگوریکلی مرد کا حصہ اتنا ہے، عورت کا اتنا ہے، بیٹی کا اتنا ہے، 2 بیٹیاں ہوں اتنا ہے، 2 بیٹے ہوں اتنا ہے، ماں کا اتنا ہے، اور جو اقارب ارد گرد ہیں حسب مراتب ان کا حصہ اللہ رب العزت نے الگ الگ بیان کر دیا ہے. کوئی اس میں اشتباہ نہیں رکھا. یہ جو احکام نازل ہوئے یہ اس وقت ہوئے جب یہ حصے وراثت کے نازل نہیں ہوئے تھے، ان کے قوانین نازل نہیں ہوئے تھے. تو اس وقت مطلقاً حکم آیا کہ اپنے جو مال چھوڑنے والا ہے، مرنے والا ہے، وہ وصیت کر جائے تاکہ بعد میں خاندانی جھگڑا جنم نہ لے. میں نے یہ بات ابتدا میں بھی کی تھی. لیکن آج اس وقت جب کہ سورہ نساء میں جو احکام ہیں وہ وہاں موجود ہیں، نازل بھی ہو چکے ہیں، تو ان کی روشنی میں آج حق وراثت ادا کرنے کے بعد جو وصیت ہو سکتی ہے وہ صرف 1/3 پر ہے. جو مال چھوڑنے والا ہے، جو مرنے والا ہے، اپنے ترکے میں سے، اپنی وراثت میں سے صرف 1/3 کے بارے میں وصیت کر سکتا ہے. 70% ہر صورت میں وراثت میں تقسیم ہوگا اور صرف 30% 1/3 یا 33 اس کو کہہ لیں، اس کے بارے میں وصیت ہو سکتی ہے اپنی چوائس کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق. کیوں ڈاکٹر صاحب؟ جی ایسے بالکل صحیح کہہ. آج 1/3 سے زیادہ نہیں وصیت ہو سکتی، لیکن اس میں پھر آگے تھوڑی سی تفصیل ہے. تفصیل تو ہے جی، لیکن اصول جو ہے، اصول یہ ہے کہ 1/3 کے اندر ہی وصیت کا حکم ثابت ہے. آج 1/3 ویلڈ ہے. جی، جب یہ احکام آئے تھے اس وقت پورے مال کے بارے میں تھی. جی جی، یہ وضاحت کرنا بھی ضروری. تو اب وصیت کی جو تعریف ہے اس میں جو بعض ہم ایک طرف تو اس کے ایک زاویے سے دیکھتے ہیں، لیکن اس کے دوسرے زاویے سے بھی اس کو ساتھ ساتھ رکھا جائے تو بڑی آسانی سے وصیت کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہے. مثلا مثال کے طور پہ اگر ایک شخص وصیت کر رہا ہے، پہلے تو وصیت کا حکم یہ ہے کہ لا وصیت لوارث، وارث کے لیے وصیت کا حکم واجب نہیں ہے اور ضروری نہیں ہے. اب جو وصیت اقربا کے حق میں نسبی رشتہ داروں کے بارے میں کی جاتی ہے اس کے حکم میں، اور جو وصیت غیر اقربا جو کہ اس کے مورث کے وارث نہیں ہوتے ان کے بارے میں کی جاتی ہے، ان دونوں میں فرق ہے. مورث نصیحت کرنے والا، وصیت کرنے والا، جس کی وراثت آسان الفاظ جی آسان لفظوں میں، جی ہاں آسان لفظوں میں. تو ایسی صورت میں ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کے بارے میں یہ واضح طور پہ کہا کہ وصیت اب مطلقاً تمہارے اوپر واجب نہیں رہی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر اقارب کا حق اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ منشن کر دیا ہے جو سورہ نساء میں. جی سورہ نساء میں وراثت کے حقوق کی تقسیم فرض ہے. جی ہاں. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ وراثت کا جو حکم اللہ تعالیٰ نے نافذ کیا ہے اب یہ حق کے پروردگار ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کیا گیا ہے. یہ کسی اس دنیا سے مرنے والے کا کسی پر کوئی احسان بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس میں کوئی لیکن مفتی صاحب بڑے افسوس کی بات ہے، فضیلت الدکتور، بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم وہ حق نہیں دیتے، بہنوں کو نہیں دیتے. یہی وجہ ہے کہ بعض مرتبہ وصیت کرنے میں اپنے اقربا کو محروم کرنے کی خاطر وہ اپنے اس مال کو، جو تھوڑا سا مال ہوتا ہے، وہ وصیت 1/3 میں کر کے مال کو بہت ہی قلیل چھوڑنا چاہتا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر سخت ترین وعید ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سرزنش کی ہے کہ آپ میکسیمم حصہ وصیت کر دیں کہ اس کو دے دینا، اس کو دینا، جس کے حق ہیں وہ اس سے محروم ہو جائیں. آج ہم بیٹیوں کو نہیں دیتے، یہی وجہ ہے کہ آج ہم بہنوں کو نہیں دیتے، اس لیے کہ وہ اپنے گھر میں خوش ہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ خوش ہیں یا نہیں ہیں، جی یہ ان کا حق ہے، اور یہ کوئی ان پر احسان نہیں ہے. اور اگر کوئی اپنی اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے یا اولاد کی خفا ہونے کی وجہ سے اگر ان کو اپنی میراث سے محروم کرنے کے لیے وہ آگ کر دیتا ہے، اس لیے شرعی طور پہ فقہ کی روشنی میں کوئی حیثیت نہیں، آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے.
اگر کوئی اسے یہ بہت اہم بات ہاں یہ بہت اہم بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وصیت کا جو اطلاق ہے میں نے اس کو آگ کر دیا ہے, آگ کرنے سے وراثت میں اس کا وراثت حصہ سے تلف نہیں ہو سکتا, تلف نہیں ہو سکتا, ختم نہیں ہو سکتی. وہ سب ایک وقفہ ہے, وقفے میں آپ کی اجازت سے اس کے بعد دوبارہ ہم کلام ہوتے ہیں. ناظرین کرام, بہت اہم گفتگو ہے کہ آخری بات جو بھی کی ہے میں پھر اس کو دہراتا ہوں, ہم غصے میں طیش میں آ کر اپنی اولاد میں سے کسی کو آگ کر دیتے ہیں کہ ناخلف ہے, نافرمان ہے, اس کا میری ذات میں کوئی حصہ نہیں ہے, میرے مال میں کوئی حصہ نہیں ہے, شریعت اس کو نہیں مانتی. جیسے منہ بولے رشتوں کو نہیں مانتی, اسی طرح سے یہ آگ کرنے کو بھی نہیں مانتی. وہ حصہ اس کا سلامت ہے اور دینا پڑے گا. ناظرین کرام, وقفہ ہے اور وقفے میں ہم چلتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک مرتبہ درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں. وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر. پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے, صبح کی پرنور سے آتے ہیں, ہمارا لاہور سٹوڈیوز ہے, پروگرام ہے صدائے قرآن اور آج ہمارا سفر پہنچا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 180 سے 182 تک. ڈاکٹر صاحب, وصیت کی ہم نے بات کی اور قرآن کریم کے اس حکم کی بات کی, پھر سورہ النساء کے تناظر میں ہم نے بات کی کہ اب وصیت 1/3 پہ ہو سکتی ہے, جب یہ احکام آئے تھے پورے مال پہ ہو سکتی تھی. لیکن ساتھ اللہ رب العزت نے یہاں ایک شرط لگائی ہے, چونکہ اس وقت کتب علیکم کے الفاظ تھے, اس وقت یہ فرض تھی, اب آپ نے کہا یہ واجب ہے جی وصیت. اچھا, اللہ رب العزت نے یہاں ایک شرط لگائی ہے کہ جب تمہاری موت کا وقت قریب آنے لگے, میں نے عرض کیا تھا اس کی انسان کو انڈیکیشن کیسے ہوتی ہے کہ میری موت کا وقت قریب آنے لگا ہے, میں اب وصیت لکھوا دوں. موت کا ایک تصور ہی بڑا بھیانک ہے اور اس کو تسلیم کرنا اس سے زیادہ بھیانک ہے کہ میں تسلیم کر لوں کہ میری موت کا وقت آنے لگا ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ انسان لاکھ بیمار ہو, جتنا مرضی قسم پرسی کی حالت میں ہو, پھر بھی ایک امید ہوتی ہے شاید اللہ تعالیٰ صحت دے دے, شاید اللہ صحت دے دے. ہم کہتے ہیں دعا کریں صحت ہو جائے. تو انسان کو کب ریئلائز کرنا چاہیے کہ پہلی بات تو یہ ہے جی کہ موت تحفۃ المومن ہے, اور اگرچہ ایک اچانک آنے والی کہ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون, اور اگرچہ یہ اچانک آنے والی ایسی موت کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے, اس لیے تو ابن عمر رضی اللہ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے مال میں سے کسی کا حق تمہارے اوپر ہے یہ وصیت کے اطلاق میں, تو اگر 2 دن ایسے نہ گزریں کہ تم اپنی اس وصیت کو لکھ لو. ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اسی بنا پر اپنی ان وصایا میں اپنی وصیت کو لکھ کر اپنے سرانے کے نیچے رکھا, تاکہ اگر خدا نخواستہ, کیونکہ نوم بھی موت کی ایک حیثیت کی ایک تھوڑی سی شکل ہے کہ جس میں انسان کی موت واقع ہو سکتی ہے, اور اس لیے اس سونے سے پہلے بھی اس سنت پہ عمل کرنے والا یعنی اس کو لکھ کے سوئے. اور جہاں تک وصیت کا تعلق ہے, انتظار نہیں کرنا چاہیے, نہیں کرنا چاہیے. اس سے یہ مراد نہیں کہ موت کا وقت آئے تو تب اس کی وصیت کی جائے. ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ موت کے وقت کی وصیت اور موت سے پہلے کی وصیت میں ترمیم اس کے اندر ہو سکتی ہے. مثلا ایک شخص نے ابھی اس کی صحت تھی, ٹھیک ٹھاک تھا, اس وقت وصیت کی تھی, اس نے اب وصیت اس کو کی تھی. بدلنا چاہتا ہے, اگر وہ چاہتا ہے کہ نہیں اب مجھے ضرورت ہے اس مال کی کسی اور جگہ پہ خرچ کرنے کی, تو اس وصیت کو وہ تبدیل بھی کر سکتا ہے. صحیح. لیکن عین موت کے وقت جب کوئی وصیت کرے گا تو وہ وصیت وارث کے لیے نہیں, وارث کے لیے نہیں ہوگی, جی جی, غیر وارث کے لیے ہوگی. تو ایسی صورت میں جو غیر وارث کے لیے وہ وصیت کرے گا تو اس کا امپلیمنٹ اس پر واجب ہوگا. اس کے بعد اقربا کو یا اس کے جو ورثاء ہیں کوئی حق حاصل نہیں, جو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح طور پہ کہہ دیے ہے کہ اذا حضر احدکم الموت, اذا حضر احدکم الموت, جو آیت کریمہ ہے کہ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین. یہ تو حکم پہلا تھا, لیکن اب اس کے بعد جب یہ حکم آ گیا کہ اب وراثت آپ کے لیے مقرر ہو گئی ہے, تو ایسی وصیت جو کہ مرنے کے وقت کی جاتی ہے غیر ورثاء کے لیے, اس کے اندر پھر بعد میں تبدیلی کرنے والے پر سخت سرزنش ہے کہ کوئی شخص اگر ایسا کرے گا فمن بدلہ بعدما سمعہ فانما اسمہ علی الذین یبدلونہ ان اللہ سمیع علیم. تو پھر اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے اور جان رہا ہے کہ تم نے وصیت کر لی اور وصیت کا امپلیمنٹ ہو گیا. مرنے کے بعد اب کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ اس وصیت کو تبدیل کرے. ہاں البتہ وصیت اگر اقربا کے لیے اس نے کی ہے,
ایک وصیت ہے جو اصل میں حکم ہے. میں ابھی یہ آپ سے پوچھنے والا تھا جی کہ وصیت تو آج جی وراثت کے قوانین نازل ہونے کے بعد ہے ہی غیر اقربا کے لیے، غیر اقربا کے لیے. جی لیکن کیا وصیت آج کوئی اقربا کے لیے بھی کر سکتا ہے؟ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ اگرچہ یہ باتیں واجباً حکماً نہیں ہیں کہ اگر کوئی شخص وصیت کرے تو آپ کا حکم واضح طور پہ ہے کہ لا وصیت لوارث، اور ان اللہ آتا کل ذی حق حقہ. اللہ تعالیٰ نے جب ایک چیز مقرر کر دی ہے تو اب وصیت غیر اقربا کے لیے کس صورت میں بھی کرنا ضروری نہیں ہے. لیکن اگر کوئی شخص اگر وصیت کرنا چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے مثلا مثال کے طور پہ وہ دیکھ رہا ہے کہ ایسی حالت بھی ہے کہ بعض مرتبہ یہ وصیت کا حکم آج بھی واجب درجے میں ہے. حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، وہ ایک غیر مسلم خاندان سے تھے، نیو مسلم ہوئے، مسلمان جب ہوئے تو ان کی والدہ کافی دیر تک اپنے مذہب پہ قائم رہی. تو حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے جب اس آیت کو پڑھا تو میرے دل میں یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انشراح صدر ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ہر کام میں اور اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں بڑی حکمت ہے، اور آج بھی یہ آیت منسوخ نہیں ہے اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے کہ غیر مسلم والدین اگر وہ اس دنیا سے چلے جائیں یا آپ چلے جائیں تو کیونکہ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ کوئی شخص لا یرث المسلم الکافر، کہ کوئی شخص مسلمان جو ہے کافر کی مال کا وارث نہیں ہو سکتا، ولل کافر المسلم، اور کوئی مسلمان جو ہے جو کافر کی میراث کا وارث نہیں ہو سکتا، اور مسلمان کی میراث کا کافر اور کافر کی میراث کا مسلمان وارث نہیں ہو سکتا. تو اب اس وقت میں اگر میری اس حالت میں بیماری میں میں فوت ہو جاؤں تو میری تو وراثت میں میری والدہ محروم ہو جائے گی. اب اس وقت میں اس کی قسمہ پرسی کی حالت ہو یا اس کو پھر بعد میں کوئی اس کی خبر گیری کرنے والا نہ ہو، تو ایسی صورت میں اس کو وصیت کرنا واجب ہے کہ اپنے والدین کے حقوق میں، اگرچہ وہ وصیت اس کے اوپر اگرچہ واجب نہیں رہی، وراثت کے حصے ملے، وراثت ہاں، لیکن کیونکہ وراثت میں اس کے ماں باپ غیر مسلم ہیں تو وہ اس کی میراث کے وارث نہیں بن سکتے مسلمان کی، اور کافر کی میراث کا مسلمان وارث نہیں بن سکتا. تو ایسی صورت میں اس کو اپنی مال کے اندر وصیت کرنی ہوگی، اور 1/3 میں 1/3 میں وہ وصیت کر کے جائے تو وہ بھی 1/3 میں. ہاں 1/3 میں. لیکن یہ تو مجھ سے بات ہے کہ اگر والدین غیر مسلم ہوں، جی اگر والدین مسلمان ہوں ان کے بارے میں، ہاں اس کے بارے میں یہ حکم ہے. فقہاء کرام نے یہ لکھا ہے کہ اگر ورثاء جو کہ آپ کے نسبی جو کہ ورثاء ہیں ان کے حق میں اگر کسی نے وصیت کی ہے اور وہ وصیت اس نے ایک کسی جائز مقصد کے لیے کی ہے، کسی حقدار کو محروم کرنے کی نیت سے نہیں کی، تو ایسی صورت میں اس کی وصیت کا جو اطلاق ہے، یہ امپلیمنٹ ہے، وہ ورثاء کی ہی یعنی اس میت کے اس شخص کے مرنے کے بعد ہی امپلیمنٹ ہوگا، اور امپلیمنٹ بھی ان کی مرضی سے ہی ہوگا. جو ورثاء کے حق میں وصیت کر کے گیا ہے ان کی مرضی سے ہی ہوگا، بغیر ان کی مرضی سے اس وراثت میں اس وارث کو اس وارث کے اندر شامل نہیں کیا جا سکتا. جی مجھ صاحب، وقفہ ہے پروگرام صدائے قرآن میں ایک مرتبہ پھر، لیکن وقفے کے بعد میں اپنے ناظرین کی رہنمائی کے لیے یہ پوچھوں گا کہ کیا ایک باپ اپنے وصیت میں لکھ سکتا ہے میری 2 بیٹیاں ہیں، 3 بیٹیاں ہیں، 2 بیٹے ہیں، وراثت میں تو ان کو حصہ ملنا ہی ملنا ہے، لیکن میری اس بیٹی نے میری بڑی خدمت کی ہے، میرے اس بیٹے نے مجھے اپنے پاس رکھا ہے، لہٰذا میرے ترکے میں سے اس کو زیادہ مال دے دیا جائے، 1/3 سے بھی الگ سے، 1/3 کے علاوہ خدمت کی بنیاد پر دیا جا سکتا ہے یا نہیں دیا جا سکتا وقفے کے بعد. اور دوسرا میں یہ بھی آپ سے عرض کروں گا کہ کیا وصیت میں اپنے ذاتی ترکے میں سے، اپنے ذاتی مال میں سے، وراثت میں سے کیا مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے یا فلاحی کاموں کے لیے کتنی وصیت کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی ہے وقفے کے بعد. ناظرین کرام، وقفہ ہے پروگرام صدائے قرآن میں ایک مرتبہ پھر. بڑے اہم سوال میں نے مفتی صاحب کے سامنے رکھے ہیں، ان کا جواب وقفے کے بعد لیں گے. کہیں نہیں جائیے، اور اب چلتے ہیں چشم تصور میں دربار رسالت میں، اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک مرتبہ درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. واپس آتے ہیں. وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر. پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور آج الحمدللہ ہمارا سفر پہنچا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 180 سے 182 تک. مجھ میں نے وقفے سے پہلے عرض کیا تھا 2 سوال آپ کے سامنے رکھے تھے. کیا
ایک مرنے والا شخص اپنے وراثت کے حصوں کے علاوہ اپنی بیٹی کو یا بیٹے کو یا کسی عزیز اقارب میں سے کسی کو بھی کیا اس میں سے اس کی وراثت کے حصے کے علاوہ وصیت کر سکتا ہے کہ اس بیٹی نے میری بڑی خدمت کی یا بیٹے نے بڑی خدمت کی؟ جی ایک تو میں نے یہ سوال رکھا تھا، اور دوسرا رکھا تھا کہ کیا وصیت مسجد کے حق میں، مدرسے کے حق میں کی جا سکتی ہے؟ جی وصیت کا جو اطلاق ہے وہ تو ویسے ہی پہلے بتا دیا گیا ہے کہ وہ وارث کے لیے نہیں ہے، لیکن اگر کوئی اپنے ورثاء کے حق میں ان کی کمزوری کی وجہ سے یا ان کی کسی تکلیف کی وجہ سے یا بعض اولاد جو ہے اپاہج ہوتی ہے، معذور ہوتی ہے، یا بعض ایسے بچے ہوتے ہیں جو مدارس میں قرآن کی تعلیم کے لیے وقف کیے جاتے ہیں، اور کچھ بچے ایسے ہیں جو بہر کی تعلیم کے لیے ان کا مال اس کے باپ سے خرچ سے چل رہا ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں والد کو اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اس کو ہبہ کرے یا عطیہ کرے۔ یہ حکم یہی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وراثت اور ہبہ میں یہی فرق ہے کہ آپ نے فرمایا سووا بین اولادکم فی العطیہ۔ یہ اگر ظاہراً بھی اگر کوئی شخص اپنی اولاد کو یا اپنے کسی قریبی رشتہ دار کو جو ورثاء میں سے ہیں اگر ان کو کچھ وصیت کا جو حق دے گا تو وہ وصیت اس کی اگرچہ اس وقت تک قابل عمل نہیں ہوگی جب اس کی اس دنیا سے رحلت ہو جائے گی، جب اس دنیا سے چلا جائے گا تو پھر اس کے بعد اس کے ورثاء سے ہی اس کے اتفاق سے اس وصیت پر عمل کیا جا سکتا ہے، ادروائز نہیں کیا جا سکتا۔ اور دوسری صورت اب اس کی یہ ہے کہ ایسی صورت میں پھر اس کو زندگی ہی میں اپنی اولاد کے اندر اپنے مال کو میراث کی بجائے تقسیم ترکہ کرنا چاہیے۔ یہ تقسیم ترکہ اور میراث میں فرق ہے، تقسیم مال اور چیز ہے اور میراث مال اور چیز ہے۔ تقسیم مال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح السند حدیث ہے کہ سووا بین اولادکم فی العطیہ، کہ برابری کریں اپنی اولاد کے درمیان، چاہے وہ بیٹی ہے یا بیٹا ہے۔ اگر اپنے زندگی میں اپنے مال کو تقسیم کر رہا ہے تو اس میں اپنی اولاد کے اندر برابری کرے اس وقت میں جب وہ ساری اولاد برابر کی حقدار ہو۔ اگر ایک اولاد میں سے کوئی شخص ایسا ہے یا کوئی بیٹا ایسا ہے یا کوئی بیٹی ایسی ہے کہ جس میں اس کی حالت بہت ہی کمزور ہے، اور اگر اس کا داماد ہے یا اس کی بیٹی کسی گھر میں ہے اور وہ اس کا جو داماد ہے معاشی طور پہ تنگ ہے، تو اپنی زندگی میں وہ اس کو سٹینڈ کر سکتا ہے، اس کو حق حاصل ہے، وہ اپنے مال کو وہاں خرچ کر سکتا ہے۔ ایسے ہی بعین ہی مسجد پر، مدرسے پر جو وصیت کا حکم ہے وہ 1/3 میں ہے، لیکن پھر حکم یہی ہے کہ اگر کوئی ایسا کام کرنا چاہتا ہے تو زندگی میں اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کے نام پہ وقف کر دے یا ہبہ کر دے۔ سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کی جب بیماری کا وقت تھا تو انہوں نے وصیت کرنا چاہی اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ میری ایک بیٹی ہے وہ بہت اچھی ہے، اچھے حالات میں ہے، اس کا معاملہ بہت اچھا جا رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس مال کو میں اللہ کے نام پہ وقف کر دوں اور یعنی صدقہ کر دوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو۔ تو اس نے کہا کہ میں یا رسول اللہ آدھا کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ بھی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں پھر کتنا ثلث کرنا چاہتا ہوں، 1 ثلث، یعنی ثلث 1/3 کو کہتے ہیں کہ میں 1/3 حصہ۔ تو آپ نے فرمایا والثلث، یہ بھی زیادہ ہے لیکن اس ثلث میں آپ کو اختیار تو ضرور ہے کہ آپ اس میں وصیت کر سکتے ہیں، لیکن تم اپنی زندگی میں اپنے سارے مال کو وقف مت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے وراثت کا جب حکم نازل کر دیا ہے تو اب آپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد وہ خود بخود اس پر امپلیمنٹ ہو جائے گا۔ اور رہا یہ کہ جب کوئی شخص اپنی اولاد کی زندگی میں، یعنی اپنی زندگی میں جو وصیت کر کے جاتا ہے کہ میری بیٹی کو فلاں مکان دیا جائے یا میرے بیٹے کو فلاں دکان دی جائے، لیکن وہ 1/3 کے حساب سے نہیں بلکہ وہ میراث کے حساب سے انہوں نے وصیت یہ کر دی کہ میرے مرنے کے بعد جو میراث تقسیم ہو اس میراث کے تقسیم ہونے میں بیٹی کو مکان دے دو، بیٹے کو دکان دے دو۔ اب اس میں بھی وصیت کا اطلاق جو ہے اس وقت تک قابل عمل نہیں ہے، اور اس کو وہ رد بھی کر سکتے ہیں ورثاء کہ ہم اس طرح کی وراثت کی وصیت کو نہیں تسلیم کرتے۔ اس میں اسلام انہیں مکمل اختیار دیتا ہے کہ وہ اپنے والد صاحب کی یا اس مورث کی جو وصیت کرنے والا ہے اس وصیت پر اس کے مرنے کے بعد اپنی میراث کے اعتبار سے جو ان کا حصہ بنتا ہے وہ لے، اس وصیت پہ عمل نہ کرنا اور رد کر دینا۔ اس آیت کے تحت ہے کہ فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ، پھر وہ گناہ گار نہیں ہیں۔ یہ اس صورت میں گناہ گار ہیں کہ جو وصیت غیر کے لیے کی جائے
اور وہ وصیت کے بعد اس وصیت پہ عمل اس کے ورثاء نہ کریں تو اس کے بارے میں یہ آیت ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے ہاں سخت سزا ملے گی کہ جو وصیت کو بدل دیتی ہیں۔ ورثاء کے حق میں وصیت کا وہی اطلاق ہے جو پہلے بتایا گیا ہے، اور اسی کے ساتھ ہی بہت ہی اہم مسئلہ جو یہ آج کل ہم سننے میں جو آتا ہے کہ جو ورثاء کے حق میں کچھ وصیت کر دیتے ہیں اس وصیت کا امپلیمنٹ کیا ہوتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر وصیت کرنے والے نے صیت کی حالت میں وصیت کی ہے، اگر وصیت کرنے والے نے صیت کی حالت میں وصیت کی ہے تو اس وصیت پر ورثاء کا امپلیمنٹ نہیں ہوگا۔ صیت کے صحت یعنی کہ اپنی حالت صحت تندرستی کی حالت میں اس نے وصیت کی ہے تو ورثاء کے حق میں وہ وصیت مرنے کے بعد اس کی امپلیمنٹ نہیں ہوگی، اور اگر اس نے عین مرنے کے وقت اس نے وصیت کی ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ وصیت امپلیمنٹ ہوگی۔ لیکن اس میں بھی اختلاف ہے کہ علماء اصحاب کا بھی اور فقہا کا بھی، وہ فرماتے ہیں کہ قاضی شریح اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ حالت موت کے وقت جو وصیت کی جاتی ہے اس کو بھی بدلا جا سکتا ہے۔ کن کے حق میں؟ ورثاء کے حق میں، یعنی ورثاء کے حق میں وصیت کرنا جب حکم نہیں ہے تو پھر ان کا حق نہیں ہے، ان کی ملکیت نہیں ہے، تو پھر وصیت کرنے کا ٹھیک ہے، ورثاء کے حق میں تو وصیت کا حق نہیں ہے جی، لیکن اس گفتگو میں آپ نے 2-3 ایسی چیزیں نشاندہی کی ہے، ان کو چھیڑا ہے کہ جو ابھی وضاحت طلب ہیں، لیکن ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جب آپ آئیں گے تو ہم انشاءاللہ ضرور اس کو اپنے موضوع بنائیں گے۔ ایک تو یہ کہ زندگی میں کوئی انسان کتنا عطیہ یا ہدیہ کر سکتا ہے، تحفہ کتنا دے سکتا ہے، یہ بھی ایک بڑا اہم سوال ہے، ابھی اس کا جواب رہتا ہے۔ اور دوسرا یہ تھا کہ آپ نے اپنی گفتگو میں کہا کہ ایک ہے تقسیم وراثت، ایک ہے تقسیم مال، یہ آپ نے ایک نئی بحث کھول دی ہے، اس پہ بھی ہم تفصیل سے بات کریں گے آپ سے، لیکن آج کے پروگرام کا وقت مفتی صاحب ختم ہوا۔ ماشاءاللہ جتنی خوبصورت تیاری کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ آپ تشریف لاتے ہیں، ہمارا مان ہے آپ انشاءاللہ پھر آپ سے استفادہ کریں گے۔ آج کے پروگرام کے لیے آمد پر آپ کو بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، بڑی اہم باتیں جو میں نے آخر میں مفتی صاحب کے سامنے رکھیں یہ ابھی وضاحت طلب ہیں، ان کی وضاحت ہم انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں ضرور لیں گے، کیونکہ آج ہماری یہ گھر کے مسائل ہیں اور صدائے قرآن کا مقصد ہی یہ ہے کہ ان مسائل کا حل آپ کے سامنے رکھا جائے آج صدائے قرآن کی روشنی میں۔ ناظرین کرام، اب آتے ہیں ذکر صاحب قرآن کی طرف۔ درمیان میں گفتگو میں کئی مرتبہ یہ بات ہوئی کہ مرنے والے کو جب یقین ہو جائے کہ وہ مرنے لگا ہے تو وہ اپنی وصیت کر جائے، تو میں نے مفتی صاحب سے سوال کیا تھا کہ مرنے والے کو کیا پتہ، ہم تو آخری سانس تک اس امید میں رہتے ہیں کہ اللہ زندگی عطا کر دے، اگر بیماری ہے تب بھی یا کوئی اور ایسی بات ہے تب بھی۔ تو لیکن مفتی صاحب نے بڑا خوبصورت جواب دیا تھا ناظرین کرام کہ موت کا کھٹکا تو انسان کو ہر وقت رہنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، آج ذکر صاحب قرآن میں اسی سے میں نے بات کنسیو کی ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کے درمیان آپ تشریف رکھتے تھے تو ایسے ہی موت کے خوف کی بات چل پڑی اور موت کے خدشے کی اندیشے کی بات چل پڑی، تو آپ نے اپنے صحابہ سے پوچھا، میرے صحابہ تمہیں اپنی زندگیوں کی کتنی امید ہے؟ تو سامنے صحابہ تشریف رکھتے تھے، ایک نے ہاتھ کھڑا کیا، یا رسول اللہ میں بتاتا ہوں۔ آپ نے انگلی کا اشارہ کر کے کہا، فرماؤ بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں بیمار نہیں ہوں، ظہر کا وقت ہے اس وقت، تو مجھے امید ہے کہ میں عشاء کی نماز تو پڑھ ہی لوں گا، تندرست ہوں، توانا ہوں، کچھ بھی نہیں ہے مجھے، اتنی تو مجھے امید ہے زندگی پر کہ میں عشاء کی نماز تو پڑھ ہی لوں گا۔ دوسرے صحابی نے ہاتھ کھڑا کیا، یا رسول اللہ میں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بتائیں، تو ان صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں بھی تندرست ہوں، توانا ہوں، بیمار نہیں ہوں، اور مجھے اب اس وقت ظہر کا وقت ہے تو مجھے امید ہے میں مغرب کی نماز تو پڑھ ہی لوں گا۔ تیسرے صحابی نے ہاتھ کھڑا کیا، یا رسول اللہ مجھے امید ہے میں عصر کی نماز تو پڑھ ہی لوں گا۔ جب صحابہ نے یہ جوابات دیے ناظرین کرام، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھے اور اٹھ کر کھڑے ہو کر آپ نے اپنا ایک قدم مبارک اٹھایا اور صحابہ سے مخاطب ہو کے کہا، میرے صحابہ تم نے تو بڑی لمبی لمبی امیدیں باندھ رکھی ہیں زندگی کے بارے میں، تم نے کہا ہے کہ میں عشاء کی نماز پڑھ لوں گا، تم نے کہا ہے میں مغرب کی نماز پڑھ لوں گا، کسی نے کہا ہے میں عصر کی نماز پڑھ لوں گا، ابھی 2 گھنٹے کا تو فاصلہ ہے، میں تندرست و توانا ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو نبی کریم نے فرمایا، میرے صحابہ دیکھو میں نے تمہارے سامنے ایک پاؤں اپنا اٹھایا ہے اور مجھے اتنی امید نہیں ہے کہ میں اس کو واپس زمین پہ بھی رکھ سکوں گا کہ نہیں رکھ سکوں گا۔ اب یہ نبی کا درجہ ہے،
خاتم الانبیاء سرتاج انبیاء، ان کا کہنا مجھے اتنی بھی امید نہیں ہے کہ میں یہ پاؤں زمین پہ رکھ سکوں گا کہ نہیں رکھ سکوں گا، اتنی ناپائیداری ہے زندگی کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بھی۔ ہم بھی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں کہ بڑھاپا آئے گا، ابھی تو جوانی ہے، جوان یہ سوچتے ہیں بڑھاپے میں اللہ اللہ کریں گے، اور بچہ یہ سوچتا ہے کہ ابھی میں نے جوان ہونا ہے، ابھی انجوائے کرنا ہے، ابھی تو سارا کچھ میں نے کرنا ہے، دنیا دیکھنی ہے۔ لیکن کیا پتہ انسان کی زندگی کا آخری سانس کب اور کہاں ہے۔ جب نبی کریم نے یہ کہہ دیا کہ مجھے اتنی امید نہیں ہے کہ واپس پاؤں زمین پہ رکھ سکوں گا یا نہیں رکھ سکوں گا، تو ہم کیا ہیں؟ ناظرین کرام، اسی پر آج کا پروگرام صدائے قرآن ہم ختم کرتے ہیں۔ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔ اور اب ناظرین کرام میں گزارش کروں گا محمد یاسر نقشبندی سے کہ وہ اپنی خوبصورت آواز میں پروگرام کا اختتام اپنے خوبصورت کلام سے فرمائیں۔ یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے، یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے، ہر ایک موج بلا کی راہ ہمیں حائل مدینہ ہے، زمانہ دھوپ ہے اور چھاؤں ہے، بس ایک بستی میں، ارے زمانہ دھوپ ہے اور چھاؤں ہے، بس ایک بستی میں، یہ دنیا جل کے بجھ جاتی مگر شامل مدینہ ہے، یہ دنیا جل کے بجھ جاتی مگر شامل مدینہ ہے، اور شرف مجھ کو بھی حاصل ہے محمد کی غلامی کا، شرف مجھ کو بھی حاصل ہے محمد کی غلامی کا، کیونکہ وہ میرے دل میں رہتے ہیں، میرا بھی دل مدینہ ہے، وہ میرے دل میں رہتے ہیں، میرا بھی دل مدینہ ہے، مدینے کے مسافر تجھے پہ میرے جان و دل قربان، مدینے کے
پہ میرے جان و دل قربان، کیونکہ تیری آنکھیں بتاتی ہیں تیری منزل مدینہ ہے، تیری آنکھیں بتاتی ہیں تیری منزل مدینہ ہے، یہ دنیا جل کے بجھ جاتی مگر شامل مدینہ ہے۔